السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم پاکستان افیئرز کے ایک نیو ٹاپک فرائضی موومنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ موومنٹ کس نے جو ہے سٹارٹ کی اور اس کے وجوہات کیا تھے اور انہوں نے کیا کام کیا۔ مختصراً ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10-15 منٹ کے اس لیکچر میں ہم اس کو کور کر لیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو شاید بتایا بھی گیا ہے کہ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر جو نوٹس سینڈ کیے جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے ان لیکچرز کے علاوہ، تو کائنڈلی آپ وہ بھی دیکھا کریں، اور جو اسائنمنٹس ہیں وہ بہت لازمی ہے۔ رات کو جو اسائنمنٹ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ لازمی آپ لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر لیں۔ بات کرتے ہیں فرائضی موومنٹ کے حوالے سے۔ یہ جو ہے ایک تحریک شروع کی گئی تھی 1857 کی جنگ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے۔ اس کے وجوہات یہ تھے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں نے جو ہے جو تبلیغ جس کو کہتے ہیں، اپنے تبلیغ کو اور اپنے جو دین کے اوپر محنت ہے اس کو کافی انہوں نے جو ہے اوپر سے پش ڈال دیا تھا، اور محنت اتنی نہیں کی تھی جتنے شروع میں جو صوفیاء کرام کی وجہ سے بہت زیادہ ہندوستان میں اسلام پھیلا تھا، تو واپس جو ہے وہ یعنی سست روی کا شکار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی مسلمان جو ہے وہ ہندو ہونا شروع ہوئے تھے، اور ہندو جو ہے کافی جو ہے ایکٹیو ہو گئے تھے، اور اس حوالے سے وہ محنت بھی کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے دن بدن جہالت کے اندھیرے میں جا رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے جو ہندو بلیفس تھے، اب جہالت کی وجہ سے کافی ساری بہت سی رسومات اور ہندوؤں کے عقائد جو ہے وہ مسلمانوں میں بس گئے تھے، اور مسلمانوں کی مطلب زندگی کا حصہ ہو گئے تھے، ان کی ثقافت کا حصہ ہو گئے تھے۔ تو اس دوران میں جو ہے برٹش بھی تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش، وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پالیسی اپنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو اور یہاں پہ زیادہ ان کو پاور مل گیا تو دوبارہ جو ہے ان کی وہی جو 7 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے، دوبارہ ان کی حکومت ہوگی۔ تو اس لیے وہ جو ہے اینٹی مسلم پالیسیز انہوں نے اپنائے تھے، جو مسلمانوں کے خلاف ان کے یعنی پالیسیز تھے۔ اور اسی دوران جو کسان تھے، مسلمان کسان تھے، ان کا بھی جو استحصال کیا جاتا تھا۔ جو بڑے بڑے زمیندار تھے وہ مطلب ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، جن سے کلٹیویٹ کروا کے، ان کو کاشت کروا کے ان کو پورا حق نہیں دیتے تھے، اور عجیب و غریب انہوں نے ٹیکس لگوائے تھے، درگا ٹیکس، پتہ نہیں کیا سے کیا ٹیکس کے، مطلب تاکہ وہ یعنی ان کی جو دیوتائیں تھیں، بھگوان وغیرہ تھے، ان کی جو ہے ڈیکوریشن کے لیے بھی انہوں نے ٹیکس رکھے تھے، وہ مسلمانوں سے ٹیکس لیتے تھے۔ تو اس دوران میں ایک مسلمان مجاہد، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک مسلمان جو ہے مرد، انہوں نے جو ہے حاجی شریعت اللہ جن کا نام تھا، وہ اسکرین پہ آ گیا، اور اس نے جو ہے اس کام کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ حاجی شریعت اللہ 1781 کو پیدا ہوئے تھے، اور 1840 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے بہت ہی ینگ ایج میں آپ نے سعودی عربیہ کا رخ کیا، اور 1799 کے ایج میں جو ہے 1799 میں، اور وہیں پہ آپ تھے۔ تو وہاں پہ ایک جو گزرے ہیں، ایک سعودی عرب میں ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب نجدی جس کو بولتے ہیں، جس کے بعد جو وہابی کے نام سے جو ہے کچھ لوگ مشہور تھے، تو انہی کے پیروکاروں کو جو ہے وہابی کہا جاتا ہے۔ تو ان سے جو ہے یہ بہت متاثر ہوئے، حاجی شریعت اللہ ان سے متاثر ہوئے، اور 1820 میں جب وہ واپس ہو گئے تو یہاں آ کر اس نے جو ہے فرائضی موومنٹ کا جو ہے اس نے آغاز کیا باقاعدہ۔ اور یہاں پہ اس کو فرائضی موومنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرض سے نکلا ہے، تو یہ سٹریس آن فرائض، یعنی فرض پر یہ جو بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ بھائی جو بھی چیز ہے جو اللہ نے فرض کی ہے تو وہ آپ لوگ کر لے، مطلب مسلمانوں کے اوپر
فرائض اور اس کے بعد پھر سنتوں پر بہت زیادہ وہ جو ہے اسٹریس دیتے تھے، اس لیے اس موومنٹ کا نام بھی افرازی پڑ گیا۔ اور انہوں نے ایک اور کام کیا کہ آتے ہی اس نے یہ پیر مرید کا جو ہے کانسیپٹ اس نے ختم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو پیر کہا جاتا ہے تو نعوذ باللہ اس کو جو ہے خدا سمجھا جاتا ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا مسئلہ کہ پیر کو جو ہے کچھ بہت مطلب مبالغہ آرائی کر کے اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے، حالانکہ پیر بذات خود پیر مرید ایک بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ پیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جس سے انسان اپنا اصلاح کرائے، مرید اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا اصلاح کرانے والا ہوتا ہے۔ تو اس نے جو ہے یہ پیر مرید کو اس کا کانسیپٹ کو ختم کر کے اس نے استاد شاگرد کا جو ہے کانسیپٹ اس کے لیے مطلب انٹروڈیوس کرایا کہ میں پیر مرید ختم کر کے استاد شاگرد کر دے، تاکہ یہ تھوڑا سا مبالغہ آرائی بھی کم ہو اور استاد شاگرد جیسا جو ہے ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ اور زمینداروں نے جو عجیب و غریب ٹیکسز لاگو کیے تھے مسلم کلٹیویٹرز کے، مسلم کسانوں پر، تو اس کو بھی جو ہے اس نے بالکل اس کا انکار کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ بالکل غیر شرعی ہے اور یہ ہم دینے کے جو ہے مجاز دینے کی پابند نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کام کیا تھا، جہاں پہ وہ نجابری ایک علاقہ ہے، اس کا اصل پروننسیشن میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا کہ کس طرح اس کو پروننس کیا جاتا ہے، تو جو جہاں پہ وہ نجاباری بکس میں لکھا ہوا ہے، جہاں پہ وہ یہ جو ہے موومنٹ اس نے اسٹارٹ کیا، تو وہاں پہ اس کو جو ہے فورس کیا گیا، مطلب اس کو زبردستی اس کے اوپر غلط جھوٹی کیسز اس کے اوپر جو ہے لانچ کروایا گیا، اس کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا برٹش نے بھی، اور جو زمیندار تھے جن کے خلاف تھے بہت زیادہ اس کے خلاف انہوں نے کیسز مطلب لانچ کروایا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے واپس اس جگہ کو چھوڑ کر واپس جو ہے فرید پور اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے، اور 1840 تک وہیں پہ جو ہے اپنے اس موومنٹ پہ کے لیے وہ کام کرتے گئے، اور 1840 کو وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بعد جو ہے دودو میاں، جس کو جو محسن الدین احمد ان کا نام تھا، وہ ان کے بیٹے تھے، حاجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے، 1819 کو پیدا ہوئے تھے۔ اس نے جو ہے اپنے باپ کا جو مشن ہے اس کو جو ہے اسٹارٹ کیا اپنے باپ کی طرح، یہ بھی شروع میں سعودی عربیہ چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے جو فرائضی موومنٹ ہے اس کے بعد جو ہے اس کی لیڈرشپ کو سنبھال لیا، اور وہاں سے واپس آتے ہی اس نے جو ہے بنگال کو بالکل ڈیوائیڈ کیا سرکلز میں، جیسے کہ ہمارے ہاں جیسے کہ یونین کونسلز ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، تو اس نے پورے پنجاب کو ایسے ڈیوائیڈ کر دیا اس نے، اور اس میں سرکل میں اس نے ایک خلیفہ مقرر کیا، اور ان کی نگرانی بھی انہوں نے شروع کیا، اور جو ٹیکس ہے درگا، جس کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیکوریشن یعنی جو دیوتاؤں کی ڈیکوریشن کے لیے ٹیکس رکھا گیا تھا، تو اس کے جو ہے اس کی مخالفت کی انہوں نے، اور باقاعدہ اس نے اپنا خلافت جو ہے ایک قسم کا خلافت بنگال میں انہوں نے قائم کیا، اور خاص محل جس میں جو یہ ٹیکس وغیرہ رکھے جاتے تھے گورنمنٹ کی سرپرستی میں اس کو مینیج کرتے تھے، تو اس پہ بھی اس نے جو ہے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنا ہی جو ہے یعنی خلافت قائم کی، اپنا ریاست اس نے قائم کیا، اور لوگوں کو جو ہے شریعت کے مطابق فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے زمینداروں کو گوارا نہیں ہوا، تو اس کے خلاف بھی اس کے باپ کی طرح جھوٹے چارجز وغیرہ جو ہے یہ کیسز لانچ کیے گئے، اور اس کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، جس کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے اپنا جو ہے موومنٹ کم نہیں کیا، جاری رکھا، لیکن وہ جو ہے 1862 میں جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ فوت ہو گئے، تو ان کا جو موومنٹ ہے پھر آگے وہ خاص طور پر یہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت کا نام بھی آتا ہے ٹٹو میاں، جس کو کہتے ہیں نثار علی، جس کا اصل نام تھا۔ یہ اصل اگرچہ جو ہے یہ ان کے گروپ سے نہیں تھے، حاجی شریعت اللہ کے جو ہے گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے نظریات بھی جو ہے جو نثار علی ٹٹو میر جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ کرتے تھے، اس نے بھی اپنا ایک تحریک شروع کیا، اور اس نے بھی اپنا یعنی جو وہ فرائضی موومنٹ تھا، اس نے جو ہے لوگوں کو مطلب
تیار کیا، ایک قسم کا جو ہے اس نے گروپ تیار کیا، ان کو مولویز کا نام اس نے دیا. اور یہ جو ہے 1819 میں یہ بھی مکہ چلے گئے اور وہاں سے جو ہے سید احمد بریلوی سے جو ہے وہ کافی متاثر ہو گئے تھے، اور واپس آتے ہی اس نے جو ہے مولویز کا یہ جو یعنی ایک تبلیغی گروپ انہوں نے بنایا اور جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا. اور اپنے جو ہے اس نے بھی اجی شریعت اللہ کے موومنٹ کی طرح جو ہے اس نے بھی لوگوں کو کہا کہ یہ ٹیکس وغیرہ جو فضول ٹیکسز وغیرہ ہے یہ نہ دیں. اور ایک راجا تھے جو اس دور کے کشان کے نام سے، اس نے جو ہے یعنی اس پہ اوپر حملہ بھی کیا تھا، لیکن وہ شکست کھائے گئے تھے. لیکن برٹش آرمی نے جو ہے پھر اٹیک کیا اس پہ، اور ٹو میر کو جو ہے 18 نومبر 1831 کو جو ہے اس کو بھی مار دیا گیا. تو ان کی جو ہے ان کا جو موومنٹ تھا وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا، اس کے بعد جو ہے وہیں پہ یہ ختم ہو گیا. یہ اکثر کتابوں میں آتا ہے، اور جو اکرام ربانی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ڈسکس کیا تھا، اس لیے اس کو ڈسکس کر دیا. تو فرائضی موومنٹ کے جو ہے جو مین آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے، یہ مختصراً آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کا آرگنائزیشن دو قسم کے تھے. ایک سیکورٹی تھے جو ڈنڈا بردار ایک فورس تھے، یہ پولیٹیکل برانچ کہلاتا تھا، یعنی ڈنڈا بردار ایک فورس تھا، لوگوں کو مطلب یہ جو شریعت انہوں نے نافذ کیا تھا، جو حاجی شریعت اللہ کے بیٹے نے، تو یہ اس کو نافذ کرنے کے لیے ڈنڈا بردار فورس تھا. تو یہ پولیٹیکل برانچ تھا اس کا. اس کے علاوہ ایک پنچایت ہوا کرتا تھا، یعنی کچہری وغیرہ ہوا کرتا تھا، جس میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو کر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی. تو یہ سوشل جسٹس کا دو ان کے آرگنائزیشن کے برانچ تھے، اس موومنٹ کے برانچ تھے. اور ان کا جو ڈاکٹرائن تھا، ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے: سب سے پہلے لوگوں کو توبہ کرواتے تھے، اپنے گناہوں سے بالکل توبہ کرواتے تھے. پھر ان کو فرائض کے پابند بناتے تھے، توحید کا ان کو جو ہے درس دیتے تھے، جو باقی جو چیزیں تھے شرک و بدعت سے ان کو منع کرتے تھے. اور پیر مرید کی بجائے ان کو استاد شاگرد کا جو ہے یعنی رشتہ ان کو قائم کرواتے تھے. اور انہوں نے ایک کام اور بھی کیا تھا کہ ہندوستان کو، بر صغیر کو انہوں نے جو ہے دارالحرب قرار دیا تھا، کہ دارالحرب جس جگہ کو قرار دیا جاتا ہے تو وہاں پہ مسلمانوں پر نماز جمعہ پڑھنا بھی وہاں پہ فرض نہیں ہے، وہاں پہ جائز، مطلب یعنی انلافل ہے وہاں پہ. تو انہوں نے ان کا یہ کام تھا کہ وہ توبہ کروا کے فرائض پہ جو ہے زیادہ فوکس کرواتے تھے، اور ٹیکس وغیرہ وہ نہیں دیتے تھے. تو یہ فرائضی موومنٹ کے متعلق کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی. اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی مل جائے گا، باقی نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے. لیکن یہ صرف اور صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو ملیں گے. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں، رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، وہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.